لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین وتوفیق زیارت الحسین. صلوات بر محمد وآلہ. برادران عزیز، محبان اہل بیت، عزاداران غریب نئے نوا و تمام شہدائے کربلا، عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس آپ کی توجہات کی نظر ہے. یہ مجلس حسین، یہ ذکر اہل بیت، یہ فرش عزا پر ہمارا آنا، یہ ہمارا تشخص ہے، ہماری پہچان ہے. ہم اگر زندہ ہیں تو اسی عزاداری کے سبب، ہم اگر باقی ہیں تو اسی گریہ حسین کے سبب. ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے اقتدار و ملوکیت کی پرواہ کیے بغیر عزاداری کے سبب اپنے آپ کو حال تک لے آئے. اب یہ حال کے نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو مستقبل کے آنے والی نسلوں تک پہنچائے. عزیزوں، یہ ذکر حسین سننے کے لیے آنا، یہ مجلس عزا قائم کرنا، یہ فرش عزا پر ہمارا بیٹھنا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس خدا کا کمال ہے. یہ بڑے مقدر کی بات ہے. میں ایک حدیث آپ کے حوالہ کروں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرش عزا تک آنا اور مجلس حسین میں شرکت کرنا بندوں کا اپنا ذاتی کمال نہیں، اللہ کا خاص انعام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، ہے نا؟ جس پر اللہ کا انعام ہو جائے، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، جسے اللہ خیر میں داخل کرنا چاہے، اسے فرش عزا پر آنے کی توفیق دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، ہمارا چھپے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا ہے مخبر صادق نے، وارث قرآن نے، وہ لوح دل پہ لکھے گا جلو، فرمایا جو بندہ بھی فرش حسین پر آتا ہے
جو کوئی بھی مجلس حسین میں شرکت کرتا ہے، فرش اعضا پر بیٹھتا ہے، امام حسین بنفس نفیس خود اس کا نام میں بلدیت کے تحریر فرماتے ہیں۔ آئی 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 صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کتنا بڑا کمال ہے عزیزوں، عزاداروں، ذرا لکھیے گا اس لفظ کو لوہے دل پر۔ جو بھی شرکت کرتا ہے مجلس حسین میں یا فرش اعضا پر بیٹھتا ہے، خود امام حسین اپنے ہاتھوں سے اس کا نام میں بلدیت سے تحریر فرماتے ہیں۔ اب چاہے شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، امام بارگاہ سے باہر چاہے وہ جس کام میں مشغول ہو، اسے فرش اعضا پہ آنے کے لیے خبردار مجبور نہ کیا کرو، انہیں ضد نہ کیا کرو، ان سے ریکویسٹ نہ کیا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ آنے والوں کے نام امام میں بلدیت سے تحریر فرماتے ہیں، یہاں تو نام کنفرم ہے، امام کے کھاتے میں بلدیت مشکوک ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہاں یہاں تو بھائی نام کنفرم ہے، لیکن امام جانتے ہیں کہ اس کا والد کون ہے، لہذا امام کی نظر میں ابھی یہ مشکوک بلدیت رکھتا ہے۔ اب عزیزوں بس اس کو ذہن میں رکھے گا اور میں یہیں سے آگے بڑھوں گا۔ جو بھی مجلس میں آتا ہے اس کا نام حسین میں بلدیت سے، یعنی اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اس کی ماں کے نام کے ساتھ امام تحریر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم مجھے کہیں کوئی روایت نہیں ملی، اب دیکھوں گا کون سماج کے کس زینے پہ کھڑا ہے، مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ کسی حدیث میں کسی معصوم نے فرمایا ہو جو نماز کو آئے اس کا نام میں بلدیت سے لکھوں گا، جو روزہ کو آئے اس کا نام میں بلدیت سے لکھوں گا، جو حج کو جائے میں امام اس کا نام میں بلدیت سے لکھوں گا، جو زکات دے اس کا نام میں بلدیت سے لکھوں گا۔ کہیں یہ روایت نہیں ملی، بس یہی ملی جو مجلس حسین میں آئے گا اس کا نام میں بلدیت کے امام تحریر فرمائیں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے والا بھی آپ ہی کے نانا کے حکم سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنے والا بھی آپ ہی کے نانا کے حکم سے روزہ رکھتا ہے، حج کو جانے والا بھی آپ ہی کے نانا کے حکم سے حج کو جاتا ہے، زکات دینے والا بھی آپ ہی کے نانا کے حکم سے زکات ادا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ نماز پڑھنے والوں کے نام آپ تحریر فرماتے ہیں، نہ روزہ رکھنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں، نہ حج کو جانے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں، نہ زکات دینے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ مجلس حسین میں آنے والوں ہی کے نام تحریر کیوں فرماتے ہیں؟ عجب نہیں، آواز امام آئے نادان یاد رکھ، نماز تو میرے بابا کا دشمن بھی پڑھتا ہے۔ آئی ہائے کہاں بیٹھا میرے سامنے؟ آواز امام آتی ہے، نماز تو میرے بابا کا دشمن بھی پڑھتا ہے، روزہ تو میرے بابا کا دشمن بھی رکھتا ہے، حج تو میرے بابا کا دشمن بھی جاتا ہے، زکات میرے بابا کا دشمن بھی ادا کرتا ہے، لیکن مجلس حسین میں سوائے محب علی کے کوئی آ نہیں سکتا۔ جیو اتنے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
لیکن فرش عزا پہ مجلس حسین میں سوائے محب علی کے کوئی آ نہیں سکتا. اس لیے امام کیسے ان کا نام لکھے جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے؟ امام اس کا نام کیسے لکھے جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے؟ رسول فرماتے ہیں جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں اسے نماز کی حقیقتوں کا علم نہیں. کیا حقیقت نماز کیا ہے؟ روح نماز کیا ہے؟ تو جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے شرط سمجھو عزاداروں، جو لوگ باہر سے مجلس سنتے ہیں فرش پر نہیں بیٹھتے ان کے لیے بھی یہ حدیث خدا کی قسم ایک تازیانہ ہے، عبرت ہے، درس ہے. وہ سمجھے فرش عزا کی اہمیت کو. جو باہر زمینوں پر چائے کی چسکی لیتے ہیں پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور اس فرش عزا سے سیراب نہیں ہوتے. کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ. غور تو کیجئے امام میں بلدیت کے اس کا نام تحریر فرماتے ہیں. اب میں اپنے سامعین کو اپنے میری مجلس سننے والوں کو مومنین کو ایک میسج دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں. جو بھی فرش عزا پہ آتا ہے اس کا نام امام حسین میں ولدیت سے تحریر فرماتے ہیں. اب جو یہ چاہتا ہے کہ امام کی فہرست میں اس کا نام دو بار لکھا جائے وہ تنہا مجلس میں نہ آئے اپنی مجلس میں آئے. آیا میں نے پیغام دیا ہے بھائی اپنی اولاد کو لے کر بھی مجلس میں آئے. جو بھی صاحب اولاد ہے وہ اپنے اولاد کو لے کر آئے. جب بھی مجلس میں آؤ اپنے بچوں کو مجلس میں لے کر آؤ. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارا نام امام کی فہرست میں ایک بار نہیں دو بار لکھا جائے گا. ایک بار تمہارے آنے پر ایک بار تمہاری اولاد کے آنے پر. اب جو چاہتا ہے کہ جتنی بار اس کا نام امام کی فہرست میں لکھا جائے جتنی اولادیں ہیں سب کو عزادار بنا دو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عرض بھائی مل کے بھائی اب جو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ امام کی فہرست میں اس کا نام ہو. جتنی اولاد ہے سب کو عزادار بنا دو. خدا کی قسم تم اپنے بچوں کو عزادار تو بنا دو. بڑے ہو کر یہ مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ حسین کے غم میں خون بہائے کہ نہیں بہائے، حسین کے غم میں کما زنی کرے کہ نہ کرے. تم ذرا یارویں کہنے کا عادی تو بنا دو. بڑے ہو کر یہ مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی ولی اللہ پڑھے یا نہ پڑھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے یہ سمجھے عزاداروں اس کا نام حسین میں ولدیت سے تحریر فرماتے ہیں. اور دیکھیے فکرہ کہوں اعمال ناموں کی رپورٹ تو فرشتے بھی لکھتے ہیں. ہاں گھبرائیے نہیں بھائی. قرآن میں ہے سورہ انفطار میں کیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ دو فرشتے ہر انسان کے شانوں پر مقرر ہیں. ایک کا نام کرامن ہے ایک کا نام کاتبین ہے. یہ دونوں فرشتے انسان کے اعمال ناموں کی رپورٹ قلم بند کر رہے ہیں، ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں. تو اب میں فکرہ کروں نماز پڑھ کے شرط سننا مجلس میں آنے کا، نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج ادا کر کے زکات دے کے اعمال بجانا کے فرشتوں سے اپنا نام لکھوانا اور بات ہے، مجلس میں آ کے حسین کی فہرست میں نام لکھوانا اور بات ہے. حسین جس کا
کا نام لکھے، یہ سب کے مقدر کی بات نہیں ہے، فرشتوں کا لکھنا اور ہے، میں کہیں لے جا رہا ہوں، فرشتوں کا لکھنا بولو اور ہے، امام کا لکھنا اور ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو سنو، فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹ سکتی ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹ سکتی ہے۔ لوح دو ہے، لوح محفوظ اور ثبت۔ ایک لوح وہ ہے جس پر لکھی بھی جاتی ہے مٹا بھی جاتی ہے، ایک لوح وہ ہے جس پر لوح محفوظ، جس پر جو بھی لکھ دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں نا، جو تحریر لکھتے ہیں، وہ مٹا بھی دی جاتی ہے۔ گھبرائیے نہیں، حدیث پیغمبر موجود ہے، جیسے کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کے بعد فوراً استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ گناہ نہ ہونا یہ تو معصومین کی شان ہے، جو کہ تقاضائے بشریت ہے، بندوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن کمال ایمان یہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے، فوراً استغفار کرے۔ تو کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک۔ کیوں؟ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے اللہ فرشتوں کے ذہن سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اعمال نامے میں جو تحریر ہوتے ہیں وہ گناہ اعمال نامے سے اللہ وہ تحریر مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، استغفار سے تحریریں مٹ جاتی ہے، فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو میں وہی تو کہہ رہا تھا، فرشتوں کی لکھی ہوئی تحریر مٹ سکتی ہے، حسین کی لکھی ہوئی تحریر یار کیا سن رہے ہو؟ حسین کی لکھی ہوئی تحریر کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو ان کا مقدر دیکھ لو، راہب کا نصیب دیکھ لو۔ اللہ اکبر، سارا بات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ٹھیک ہے، اور کا مقدر دیکھو، نہ یقین آئی نہ سمجھ میں آئی، اور راہب کا نصیب دیکھ لو۔ جو کہہ دیا حسین نے وہ ہو کر رہا، وہ تحریر مٹ نہ سکی۔ خدا کی قسم، شیعوں آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، میں بلدیت کے امام ہمارا نام تحریر فرماتے ہیں، ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے، اس کے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ہمارا امام ہمارا نام لکھے۔ اچھا یہ بھی تو آپ جانتے ہی نا، لکھنے والا جو بھی لکھتا ہے، جو قلم سے لکھے گا نا تو وہ لفظیں اس کی زبان پہ بھی آئیں گی، جو نام بھی وہ لکھے گا لکھنے کے ساتھ اس کے ذہن میں بھی وہ نام آئے گا، زبان پہ بھی نام آئے گا۔ ادادارو کیا سن رہے ہو؟ ارے جب حسین ہمارا نام لکھتے ہیں تو حسین کی لبوں پہ، حسین کے لبوں پہ ہمارا نام آتا ہے، تو گویا جب ہم مجلس حسین میں آتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو گویا ہم ہی حسین کو یاد نہیں کرتے، حسین بھی ہمارا نام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا بھائی؟ اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ سلطان کربلا کی زبان پر ہمارا نام جاری ہو، معصوم کی زبان پہ، جس کی زبان اللہ کی زبان ہو۔ تو اب جو چاہتا ہے اس کا نام بار بار حسین کی فہرست میں لکھا جائے، قلم نور سے فرشتوں کو حسین کی لسٹ میں لکھا جائے، خود بھی آئے، اپنی اولاد کو بھی لے کر آئے، کیونکہ یہ وہ تحریر ہے جو کبھی
مٹ نہیں سکتی۔ اور میں فقرہ آگے بڑھ کر کہوں، دشمنوں کو رسول کی تحریر پر بھروسہ ہو نہ ہو، یار میں کہیں لے جا رہا ہوں یار، لیکن دشمنوں کو بھی حسین کی تحریر پر مکمل اعتماد ہے۔ مطلب ہم سے نہ تو یہ اتنی مجلسیں کیوں کراتے ہیں؟ جسے حسین کی تحریر پہ بھروسہ ہے اس سے جا کر پوچھو نا۔ تو آپ کو پتا ہی ہے نا، حسن نے، امام حسن نے کسی وقت کی بڑی شخصیت کے بیٹے سے کہہ دیا تھا او غلام زادہ، او غلام زادہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے عجیب لگا، لیکن جب باپ سے جا کر کہا کہ حسن نے غلام زادہ کہہ دیا، اللہ اکبر، کتنا اعتبار تھا حسن کی تحریر پہ کہ بچل کے کہتا ہے۔ کون؟ وہ جس نے کل رسول کو قلم دبات نہیں دیے۔ یارو کیا سن رہے ہو بھائی؟ جس نے کل رسول کو تحریر لکھنے نہیں دی، جس نے کل رسول کو قلم دبات نہیں دیا، وہ کہہ رہا ہے حسن نے کہا غلام زادہ یہ قلم بھی لے، یہ دبات بھی لے، یہ کاغذ بھی لے اور جا حسن سے لکھوا لا۔ سوچو عزیزو، سوچو، جسے کل تک رسول کی تحریر پہ اعتبار نہ تھا، آج نواسے کی تحریر پہ اسے اتنا یقین کیسے ہو گیا؟ آج عقیدت کیسے بڑھ گئی؟ آج اس کے یقین میں اضافہ کیسے ہو گیا کہ آج محبت بڑھ گئی؟ اب میں فقہ دوں گا، یہ جو کل تک روکتے رہے، رسول کو تحریر لکھنے نہیں دی، آج نواسے کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ قلم دبات کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ سنیے، وجہ یہ ہے کہ یہ بھیجنے والے بڑے خود غرض تھے۔ یہ جاگیے، یہ بھیجنے والے ہاں بڑے خود غرض تھے۔ کل رسول نے مانگی تحریر لکھنے کے لیے قلم دبات مانگا رسول نے تو نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جو کچھ رسول لکھتے اس پہ پوری امت کی نجات کا مسئلہ تھا۔ رسول نے یہی تو کہا تھا نا، ایسی تحریر لکھ دوں، ایسی تحریر لکھ دوں، ایسا نوشتہ لکھ دوں قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو کل پوری امت کی نجات کا مسئلہ تھا، لہذا قلم دبات نہیں دیا گیا۔ آج چونکہ اپنی نجات کا مسئلہ ہے، لہذا کا قلم بھی لے جاؤ، دبات بھی لے جاؤ، تحریر بھی لکھوا لاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزاداروں اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس ہم فرش آزاد کو ہم جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجلس حسین سے ہم الگ رہ کر زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ یہ مجلس حسین صرف درس گاہ اسلامی ہی نہیں ہے، درس گاہ اسلامی تو ہے ہی، لیکن صرف مکتب ایمانی نہیں ہے، یونیورسٹی بھی ہے، لیکن صرف وہی نہیں۔ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ صرف مجلس ہوتی، صرف ذکر حسین ہوتا تو اس مجلس پر بدعت کے فتوے نہ صادر ہوتے۔ یہ بدعت کا فتویٰ لگنا، غیروں کی طرف سے اس پر پابندی لگنا اس بات کی دلیل ہے یہ ذکر حسین، یہ فرش ادا صرف مجلس نہیں ہے، ظالم کے خلاف آواز احتجاج ہے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا۔ اچھا دیکھیے، اس فرش ادا سے ہمیں آزاداری ملتی ہے، اس فرش ادا سے ہم ماتم کرتے ہیں، فرش ادا کی وجہ سے ہم کما زنی کرتے ہیں۔ اب ماتم ہم کرتے ہیں، پریشان وہ ہوتے ہیں، کما زنی ہم کرتے ہیں، دل اس کا جلتا ہے۔ تو عزیزوں، خمینی صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی تھی، یہ جو ہم شیعہ حیدر کرار اپنے سکھوں پر ہاتھ مارتے ہیں
कमाजनी करते हैं। लोग तो ये सोचते हैं पता नहीं से चोट भी लगती है या नहीं, तकलीफ भी होती है या नहीं। उसे जवाब देना चाहते हैं कि ये हाथ तो हमारे सीने पे पड़ते हैं, लेकिन तमाचा यजीद के मुंह पे लगता है। भाई अगर इस मातम से यजीद और उसकी औलादों को परेशानी नहीं होती तो हमारी आजादारी से यजीदियत में खलबली क्यों मची हुई है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये है अहमियत अजीजों इस फर्श अज़ा की, ये है अज़मत इस फर्श अज़ा की। और मैं हदीस सुनाऊं खुदा की कसम, ऐसी ऐसी कम से कम 14 खुसूसियतें हैं फर्श अज़ा की। कम से कम ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कम से कम मैं बताऊं फर्श अज़ा पे आने वालों का मकाम क्या है, इस मजलिस हुसैन में शिरकत करने वालों की फजीलत क्या है। पहले एक मिसाल सुनो। अगर हम में से किसी को हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अकीदा उसका जो हो, नेचर जो हो, किरदार जो भी हो, लेकिन अगर कोई बड़ी शख्सियत सलाम कहलवा दे, बोलो बोलो खुदा की कसम मैं अजमत बता रहा हूं, तो जिस शख्स को सलाम कहलवाएगा ना वो शख्स खुशी से फूले नहीं समाएगा। फिर आप उसकी अकड़ देखिए, उसकी चिलबिलाहट देखिए, उसकी खुशी के ठिकाने देखिए, तो भाई ये बशरी तकाजे हैं। अगर बड़ी शख्सियत सलाम कहलवाती है तो उसमें फख्र महसूस करना ही चाहिए, बशरियत का तकाजा है, खुश होना ही चाहिए। हालांकि उसने कोई अकीदत में सलाम नहीं कहा, बस यूं ही उचकता हुआ सलाम, उचकता हुआ सरसरी तौर पर जो फला को मेरा सलाम कह देना, तो कितनी खुशी होती है, कितना फख्र महसूस होता है। इतना इतना पर चलता है, सीना फुला फुला कर चलता है। अब मैं देखूंगा खुदा की कसम तुम्हें इस मजलिस की अहमियत क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं, मुखबिर सादिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और देखूंगा किस किस के दिल पर इमाम की ये हदीस असर अंदाज होती है। जब इमाम ने फरमाया जो भी मजलिस हुसैन में आता है, जो भी फर्श अज़ा को शिरकत करता है, उस फर्श अज़ा पर बैठने वालों को अल्लाह सलाम कहता है। अल्लाह अकबर। अब यो सोचो जिसे अल्लाह सलाम करे उसका मकाम मर्तबा क्या होगा। मैं भी बहुत परेशान होता था पहले, वजह क्या है, मेरे अल्लाह का एक नाम सलाम भी है। सूरह हश्र पढ़ना, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिन। अल्लाह का नाम मोमिन भी है, कुद्दूस भी है, सलाम भी है। चूंकि बात सलाम की चल रही है तो मैं सोचता था अल्लाह का नाम सलाम क्यों है। ठीक है वो सलामती देने वाला है, लेकिन उसका एक सिफाती नामों में से एक नाम सलाम क्यों है। तो मैं सूरह वाक़िया पढ़ रहा था, जब मैं इस आयत पर पहुंचा कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, अपने अपने ठिकाने में बैठ जाएंगे, तो जन्नत वो जगह है ला यस्मऊना फीहा लग़्वन वला तासीमा, तो न कोई लघु बात सुनेंगे, न कोई फहश कलामी होगी, इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। जन्नत में तो बस सलाम ही सलाम होगा, हर तरफ से सलाम, दाएं से सलाम, बाएं से सलाम, पूरब से सलाम, पश्चिम से सलाम। तो अब आप समझो, या तो अल्लाह जन्नतियों को सलाम करता है या फर्श अज़ा को आने वालों को सलाम कहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
سلامت رہے. کیا مقام و مرتبہ ہے عزیزوں. یا تو اللہ جنتیوں کو سلام کہتا ہے یا پھر اس فرش اعضاء پہ مل کر بھائی. اللہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے والوں کو سلام کہتا ہے. اور بھی میں نے، یہ تو 2 حدیثیں ہوئی نا، تیسری حدیث بھی سن لو. جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہاں ملائکہ مقربین نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ملائکہ مقربین جبریل، میکائیل، اسرافیل، دربائیل، منصور اور وہ فرشتے جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا ہے. اور بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، جو بھی فرش اعضاء پہ بیٹھتا ہے اس کے لیے پنجتن پاک دعا کرتے ہیں. ہائے 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 عزیزو، خدا کی قسم سمجھو آپ اس عظمت کو. آپ اپنے سے کسی بڑے عالم ذاکر سے ملتے ہیں تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا ہمارے لیے دعا کرنا، التماس سے دعا. بڑی اچھی بات ہے بھائی. دعا کا حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے نا، ادعونی استجب لکم. اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. قربان جاؤں پروردگار تیری رحمت کے. ایک حکم اگر تو نے ہم بندوں کو دیا کہ مانگو، تو دوسرا حکم تو نے خود اپنے اوپر نافذ کیا، مانگو میں قبول کروں گا. دیکھیے کتنا بڑا عادل پروردگار ہے. مانگو استجب لکم، میں جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. تو دیکھیے دعا کی قبولیت کے الگ الگ معیار ہے نا. ایک دعا وہ جو ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں، اس کی قبولیت کا معیار اور ہے. ایک دعا وہ جو ہمارے لیے کوئی بزرگ عالم ربانی کرے، ہمارا کوئی بڑا کرے، اس دعا کی قبولیت کا معیار اور ہے. اور اللہ کہہ رہا مانگو میں قبول کروں گا. سن لو ایک نقطہ، جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے گویا وہ اپنے عاجز ہونے کا اور اس کے قادر ہونے کا اعتراف کرتا ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے میرے بندے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مجھ سے بندہ ہو کر دعا مانگو اور میں اللہ ہو کر قبول نہ کروں. تو ایک معیار تو یہ ہے کہ آپ مانگے، آپ کے لیے کوئی اور مانگے، لیکن انصاف کے ساتھ بتائیے. یہ بھی حدیث میں نے پڑھی ہے. ایک معیار یہ ہے ان سورت دعائے غائب لغائب، سب سے جلد وہ دعا قبول ہوتی ہے جو کسی غائب نے غائب کے لیے کی ہو. اللہ اکبر. اب تو سمجھو بھائی تمہارا ایمان بھی غائب ہے، اسی لیے تو ہم امام کے جلد ظہور کی دعا کرتے ہیں. امام ہمارے حق میں دعا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو عزیزو ایک دعا کا معیار یہ ہے، لیکن اگر انصاف کے ساتھ بتائیے کسی کے لیے ابو ذر دعا کرے، کسی کے لیے سلمان فارسی دعا کرے، کسی کے لیے تو دعا کی قبولیت کا معیار بڑھے گا نا. اچھا بتائیے کسی کے لیے خود دعاؤں کا قبول کرنے والا حسین دعا کرے، کسی کے لیے فاطمہ زہرا دعا کرے، تو اس کی قبولیت کا معیار کیا ہوگا؟ اور حدیث میں ہے جو بھی مجلس میں آتا ہے پنجتن پاک دعا کرتے ہیں حسین کے آباء و اجداد جس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دے، اب جو بھی اس کی نجات میں شک کرے گا وہ اس کا مجرم بعد میں ہوگا، اللہ کا مجرم پہلے ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
سلامت رہے. لیکن عزیزوں فرش عذاب پہ تو آئے گا وہی جس کے دل میں اللہ حسین کی محبت ڈالے گا، اور جس پر اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. اب سمجھ گئے، عزاداری کی مخالفت کرنے والا دو حال سے خالی نہیں. یہ سنیے اور میں آگے بڑھوں. جو بھی جیسا بھی ہو، اس کے لیے کوئی ضرور نہیں کہ غیر ہو تو یہ بات فٹ ہوگی نہیں. اگر کوئی اپنوں میں سے بھی ہے اور حسین کی عزاداری کی مخالفت کر رہا ہے، علم کی مخالفت کر رہا ہے، کما بنی کی مخالفت کر رہا ہے، فرش عزا کی مخالفت کر رہا ہے، مجلسوں کے زیادہ برپا ہونے پر مخالفت کر رہا ہے، تو سمجھ لو یا اس کا لقمہ حرام ہے یا پھر نطفہ حرام ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہاں بھائی، لطفہ حرام ہے یا پھر سمجھ لو لقمہ حلال نہیں ہے پھر. اور جس کو اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ توفیق زیارت الحسین، اللہ اسے حسین کی زیارت کی توفیق دیتا ہے. اللہ اکبر. بھائی میں نے یہ حدیث اس لیے پڑھی کہ ہمارے بہت سے مومنین بھی زیارت پر گئے ہوئے ہیں اور یہ زیارتوں کا دور چل رہا ہے، کروڑوں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ غلط کا میں نے کروڑوں کی تعداد میں زائرین کربلا پہنچنے والے ہیں، ہے نا. ایک شخص نے چھٹے امام کے سامنے سننا زیارت کی فضیلت، اور میں دعا کروں گا پالنے والے اس فضیلت کے صدقے میں جس جس کے دل میں تمنا ہو اسے آنے والے سالوں میں حج و زیارت سے مشرف فرما، اور بچوں سمیت انہیں شرفیاب فرما. تو امام کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے فضیلت سننا، خدا کی قسم میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا، میں خدا کی قسم اپنے آپ میں نہیں رہا، میں عرش کی سیر کرنے لگا. میں بتا ہی نہیں سکتا مجھے کتنا لطف محسوس ہوا تھا یہ پڑھ کر کے. اس نے کہا مولا 30 حج کر چکا ہوں، 29 حج کر چکا ہوں. جملہ سنے گا، 29 حج کر چکا ہوں، مولا دعا کیجئے 30 پورے ہو جائیں. ہائی ہائی ہائی، اللہ اکبر. بعض لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ شیعہ حج کو نہیں جاتے. جیسا حج شیعہ کرتے ہیں دوسروں کو تو نصیب بھی نہیں ہے. تمہارا حج کا کیا مطلب؟ حج کو گئے، صفا اور مروہ کا طواف کیا، کعبے کے گرد چکر لگایا، نہ کعبہ کو پہچانا نہ مولود کعبہ کو پہچانا. حج تو شیعوں کا ہوتا ہے بھائی. تو کیا کریں، مولا 29 حج کر چکا، دعا کیجئے 30 پورے ہو جائے. امام نے پہلے تو مسکرا کر کہا اچھا یہ بتاؤ حج تو 29 کر چکے، حل زیارتوں کا فی روضۃ الحسین، ارے کربلا جا کر حسین کی زیارت کی یا نہیں کی؟ وہ بندہ کہتا ہوں نہیں مولا، ابھی زواری نہیں کی حسین کی، ابھی کربلا کی زیارت نہیں کی. توجہ، جیسے اس نے کہا 29 حج کر چکا لیکن حسین کی زیارت نہیں کی، اب امام کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے. عالم غضب میں امام نے فرمایا یا احمق، سننا حالت زیارتوں کا یزور اللہ فوق العرش، بے وقوف اس حسین کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت اللہ عرش کے آ کر کرتا ہے. لگتا ہے میرے سامعین نہیں پہنچے، خدا کی قسم اس حسین کی زیارت نہیں کی جس کی زیارت اللہ
عرش سے کرتا تھا چلو لگے ہاتھوں یہ روایت بھی سنو شاید پہنچ جاؤ. معصوم نے فرمایا جو بھی حسین کی زیارت کرتا ہے, جس نے بھی حسین کی زیارت کی, سمجھ لو اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. ارے بھائی قرآن میں میرے پاس آیتیں بہت ہیں, میں آیتوں میں تجھے الجھانا نہیں چاہتا. بے شمار آیتیں ہیں قرآن میں جہاں اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے قیامت کے دن کے بارے میں. کچھ چہرے کھلے کھلے ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ. سورہ غاشیہ جا کے پڑھ لینا, ایک حوالہ دیا میں نے. کیوں؟ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے. اب یہ جو رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو اب رب جسم رکھتا ہے؟ بتاؤ, اللہ بدن رکھتا ہے؟ اور جو اللہ دکھائی دے, موسیٰ جیسے نبی, اس کی تجلی کا کروڑواں حصہ برداشت نہ کر سکے, تمہاری آنکھوں میں کیا مجال کہ اسے دیکھ لو. تو ایک جگہ کئی جگہ اللہ نے کہا رب کو دیکھ رہے ہوں گے قرآن میں, اور کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی. سورہ بقرہ ہے یہ, یظنون انہم ملاقو اللہ, اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی. معصوم سے پوچھا مولا یہ کیا, یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. کہیں کہہ رہا رب سے ملاقات ہوگی, کہیں کہہ رہا اللہ سے ملاقات ہوگی. کیا اللہ دیکھنے والی شے ہے؟ کیا اللہ نظر آ سکتا ہے؟ معصوم نے فرمایا جہاں اللہ یہ کہتا ہے جہاں اللہ یہ کہتا ہے رب کی ملاقات ہوگی, اس سے ہم تیرا مراد ہے. جہاں کہتا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی, اس سے حسین مراد ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مجھے تو لگ رہا آپ حیران ہونے لگے, بہتوں کو ہضم ہی نہیں ہو رہے. چلیے اب حیران جو ہو رہے ہیں انہیں تھوڑا سا اور حیران کروں گا. میں کیا کروں بھائی, یا تو میں میرے سامنے حدیثوں نہ ہوتی, آیتیں یا روایت نہ ہوتی, یا پھر میں مقصر ہوتا تو چھپاتا. معصوم فرماتے جو ہمارے فضائل چھپائے اس کا حشر یا تو شمر کے ساتھ ہوگا یا خونی کے ساتھ ہوگا. تو میں فضائل چھپانے کا جرم تو کر ہی نہیں سکتا. حدیث جا کے پڑھ لینا, کامل الزیارات میں بھی یہ روایتیں ملے گی خدا کی قسم. اور علامہ مجلسی نے بھی جلال النور میں لکھا ان اللہ یخلق من عرق زبار الحسین 70,000 ملائکۃ یسبحون اللہ ویستغفرونہ الی یوم یبعث القیامہ. کہ جو بندہ بھی کربلا حسین کی زیارت کو جاتا ہے اور اس دوران زیارت اسے جتنا پسینہ آتا ہے, میں کیا کروں بھائی, جتنا پسینہ آتا ہے, جتنی بار پسینہ آتا ہے, اللہ ہر پسینے کے بدلے 70,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے. میں کیا کروں بھائی, یہ میں نے کوئی نقطہ تھوڑی مارا ہے. جتنی بار آئے ہر پسینے کے بدلے ہر بار کتنے فرشتوں کو خلق کرتا ہے؟ 70,000 فرشتوں کو. اور میں جس روش سے ادراک پر دیکھنا چاہ رہا تھا, خدا کی قسم تم نہیں پہنچے. پہلے سن لو, جب اللہ نے نور محمدیہ کو اپنے سے جدا کیا نا تو نگاہ بے نگاہی سے دیکھا, کیونکہ وہ جلال والا ہے. جیسے ہی اللہ نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا, حقیقت محمدیہ کو پسینہ آیا. ہمارا 5واں امام کہہ رہا ہے خلق اللہ من عرقہ راسہ الملائکہ. اللہ نے حقیقت محمدیہ کے پسینے سے فرشتوں
تو کیا سمجھے میرے سامعین، فرشتے، بس جلدی جلدی جملہ دے رہا ہوں، فرشتے یا تو حقیقت محمدیہ کے پسینے سے خلق ہوتے ہیں یا حسین کے ظاہر کے پسینے سے بنتے ہیں۔ نہیں، یا تو حدیثیں جھٹلا کر کے کافر ہو جاؤ، دھو ڈالو اپنی کتابوں سے یہ حدیثیں، ورنہ ماننا پڑے گا حقیقت محمدیہ سے فرشتے خلق ہوتے ہیں عرش میں، شبیل کے سائل کے پسینے سے فرشتے خلق ہوتے ہیں فرش پہ۔ بھائی کچھ تو وجہ ہے، حسین کو سمجھ کون سکتا ہے خدا کی قسم، کوئی یہی تو وجہ ہے کہ علی اور حسین بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اللہ جانے ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے اپنے بیٹے حسین سے کہتے ہیں، حسین آ میں اور تم ایک دوسرے پر تفاخر کریں، اپنے فضائل بیان کرے۔ حسین نے ہاتھ جوڑ لیے، بابا میری کیا مجال کہ میں اپنے باپ کے سامنے فخر کروں، اپنے بابا کے سامنے فضائل پڑھوں۔ علی نے کہا حسین جب میں چاہتا ہوں، جب میری مرضی ہے، جب میرا حکم ہے تو کر۔ مسکرا کر حسین نے کہا، بطول کے لال نے کہا، بابا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی مرضی ہے تو سنیے انی اريد ان افاخرک، ہم ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ سنیے بابا، فضیلت میں آپ زیادہ ہے، فخر میں میں بڑا ہوں۔ اللہ جانے کس نے کیا سمجھا بھائی، اب تو آسان کر دی گفتگو میں نے۔ بابا فضیلت میں آپ زیادہ ہے، فخر میں میں بڑا ہوں، فضیلت آپ کی زیادہ، فخر میں میں بڑھ کر۔ مشکل کشا علی، مشکلوں کو حل کرنے والا علی، کیا حسین میرے سامنے؟ ہاں بابا، ہاتھ کجد کجدی، ہاتھ آبا کا کبھی، ہاتھ ام کا کمی، ہاتھ آخا کا کافی، میرے جیسا نانا ہو تو لائیے، میرے جیسا بابا ہو تو لائیے، میرے جیسی ماں ہو تو لائیے، میرے بھیا حسن جیسا بھائی ہو تو دکھائیے، دکھائیے میرے جیسا بھائی ہو تو۔ اور خدا کی قسم روایت میں یہی ہے کہ علی تصدیق کرتے جا رہے ہیں، نہیں حسین تیرے نانا جیسا میرا نانا کہا، تیرے بابا جیسا میرا بابا کہا، تیری ماں جیسی میری ماں کہا، تیرے بھائی حسن جیسا میرا بھائی کہا، تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ اور مجھے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تو ایسا لگا تھوڑی دیر کے لیے کہ آج تو مشکل کشاتے مشکل آ پڑی، آج تو مشکل کشادی مشکل میں گھرے۔ نہیں گھبرائیے نہیں، یہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے بشر تقاضا ہے نا بھائی، مولوی جو کہہ رہا تحقیق جو کرنے لگا، چونکہ مولوی آپ آج سب کے چھپنا سبب، مولوی کہتے ہیں اسے جو چپ نہ ہو، وہ اللہ سے بھی بحث کر لیا تھا، شیطان بڑا عالم تھا نا، اللہ سے بھی بحث کر بیٹھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سوچا آج تو لگتا ہے مشکل کشا پہ مشکل، لیکن یہ خیال کیا ہی تھا کہ فوراً مشکل کشا کی صدائے باز گشت گونجی، خبردار جاہل نہ بننا، نادان نہ بننا، روبوں کو جو علی سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں ہوتا۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل کو عاجز کر دے وہ علی۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو علی کہتے ہی اسے ہے جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ آگے تو پڑھ، اب جو میں نے اگلی سطر پڑھنا شروع کیا، ہاں تو اب مشکل کشا نے میری مشکل حل کر دی۔ جیسے حسین فخر کر کے خاموش ہوئے، ایک مرتبہ علی اٹھے، حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور چوم کر علی کہتے ہیں میں بھی فخر کروں
حسین سنبھال کر لے جا. ہاں بابا کرو مسل کر علی کہتے ہیں ہاتھ تو بالا دیکھا کا بالا دیا حسین میرے بیٹے حسین جیسا بیٹا لا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلام بلندر سلوات پڑے محمد وہاں محمد. اللہ میرے حسین بیٹے مل کے بھائی. میرے حسین بیٹے جیسا بیٹا تو لا. تو اب سمجھ میں آئی حسین کو چھوا جا سکتا ہے خیالوں میں سمجھا نہیں جا سکتا. بھائی یہ بھی حدیث میں نے پڑھ رکھی ہے جو بھی بندہ زیارت حسین کو جاتا ہے اور جو ہی ذریعہ سلطان کربلا کو چومتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نئے سرے سے عمل کر تیرا پچھلا گناہ معاف پچھلا حساب صاف. تیرا پچھلا گناہ معاف پچھلا حساب صاف. پروردگار کیسے کیسے تک آواز آتی ہے قد ولدت کا کون ملیون. آج کے بعد سے تو نئے سرے سے عمل کر گویا تیری ماں نے تجھے آج ہی جنم دیا ہو گویا تو آج ہی پیدا ہوا ہے. اب اگر کسی مولوی سے بھی پوچھو گے نا ہاں جو اہل بیت کو نہیں مانتے جو منکر ولایت ہے جو منکر محب اہل بیت وہ بھی پوچھو گے جو بچہ آج پیدا ہوتا ہے ہاں یہاں لانا تھا اللہ کہہ رہا ہے کہ تو آج جیسے تو آج پیدا ہوا تو اس سے پوچھنا جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے. طلب کر کے معصوم ہے. کیوں معصوم ہے؟ گناہ تو نہیں کیا گناہ تو نہیں کیا اس وجہ سے معصوم ہے. اور اللہ حسین کے ظاہر کو کیا کہہ رہا گویا تو آج ہی پیدا ہوا ہے تو سوچو جس حسین کی ذریعہ معصوم بنا دے وہ حسین خود کیا ہوگا. اللہ اچھا اگر نہیں سمجھے تو میں ابھی رکوں گا نہیں. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا اور دیکھیے اشرف کا یہی فائدہ ہوتا ہے پچھلی تقریروں سے استفادے کا موقع ملتا ہے. میں نے کہا تھا نا وہ جو موسیٰ نے کلام کیا تھا جس وادی میں وہ وادی کربلا تھی ہے نا چونکہ اللہ نے اسے توا کہا اور توا کے معنی لپٹی ہوئی. ابھی یہ جو موقع ہے خدا کی قسم زیارتوں کا ٹیم کا آپ روزانہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ خبروں پہ پتہ لگا رہے ہوں گے کہ اتنے لوگ پہنچے کربلا اتنی تعداد ہو گئی مومنین کی. خدا کی قسم اگر ایک جملہ کہہ کے میں یہاں آؤں گا پہلے یہ اگر ہم شیعوں کو عزاداری سے ہٹا دیا جائے نا فرض عزاد سے دور کر دیا جائے تو ہم ڈھونڈے نہ ملیں. لیکن اگر ہم فرش عزاد پر ہوں تو کائنات چھپانا چاہے چھپا نہیں سکتی. ارے یارو اسی طرح زیارتوں کا بھی حال ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سب سے اسلامی فرقوں میں سب سے کم تعداد والی قوم وہ تھوڑے سے لوگ شیعہ یہ ہے کتنے. ہم نے کہا تم نے ابھی شیعوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. اگر شیعوں کو دیکھنا ہو تو یا فرش عزا پہ آ کے دیکھو یا کربلا میں حسین کی زیارت کے موقع پہ دیکھو. بھائی کم سے کم میں سمجھتا ہوں یہاں پہ 10% لوگ تو ضرور زیارت پہ گئے ہوں گے نا. کتنی بڑی جگہ ہے کربلا میں
بولو بھائی ہو، کتنی بڑی جگہ ہے، بس ایک راستہ ہی تو ہے، بس راستہ ہی راستہ کو، وہ بھی کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں۔ اب جا کر دیکھیں آج بھی مظلومیت کا عالم ہے۔ میں جہاں شانے کٹے وہاں مارکیٹ ہے، میں بھی گیا ہوں، جہاں برچھی لگے وہاں گھر بنا ہوا ہے، کتنی جگہ ہے۔ بس ایک طرف سرکار وفا کا روزہ ہے، دوسری طرف سلطان کربلا کا روزہ ہے، اور درمیان میں بین الحرمین، تو سب جانتے ہیں، باقی بس صرف جانے آنے کا راستہ ہی ہے نا۔ اور خبریں کیا ملتی ہے، 1.5 کروڑ لوگ پہنچے، 2 کروڑ پہنچے، 3 کروڑ پہنچے، 4 کروڑ پہنچے، 4.5 کروڑ پہنچے۔ میں نے یہاں تک خبریں سنی ہے بھائی، 4.5 کروڑ تک۔ اب خدا کی قسم حسین سے بڑا سخی کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو، حسین سے بڑا سخی؟ رسول نے فرمایا تھا حکمت بشکل بشر آتی تو علی کی شکل میں آتی، اور اگر سخاوت بشکل بشر آتی تو حسین کی شکل میں آتی۔ تو کہا میں نے فکرا اگر 4.5 کروڑ مانو تو کم از کم ایک بندہ ایک دن میں 2 روٹی تو کھاتا ہی ہے، 2 روٹی تو کھاتا ہی ہے نا۔ سوچو یہ جو 4.5 کروڑ زائرین جا رہے ہیں، کم سے کم روٹیوں کا حساب لگاؤ تو کم سے کم 9 کروڑ روٹیاں، یہ 9 کروڑ روٹیوں کا انتظام کرتا کون ہے یار؟ 2 روٹیوں کے حساب سے لگاؤ۔ اچھا یہ سماتے کیسے ہیں؟ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور میں کیا کروں، 73 فرقے، چلو شیعوں کو الگ کر لو، 72 فرقے جب ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں، چلو یہ بھی ہاں بھائی یہ حقیقت ہے، یہ بھی تو خبریں دیکھتے ہو گے نا، ہر سال دیکھتے ہیں اور ملاحظہ بھی کرتے ہیں۔ 72 فرقے جب ایک مرکز پہ جمع ہوتے ہیں تو 35 لاکھ کا مجمع سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ ارے یارو کربلا کی ہمیں سمجھو، جو میں نے کہا لپٹی ہوئی تھی، ہاں یہ لپٹی ہو تو توا بن جاتی ہے، اور جب پھیلی ہوئی ہو تو کائنات آ جائے۔ 4 کروڑ کی کیا حیثیت، کائنات آ جائے، خدا کی قسم یہ ذہن میں رکھنا کس کے لیے۔ 35 لاکھ کا مجمع بڑی بڑی حکومتوں سے سنبھالے نہیں سنبھلتی، جا کر دیکھو کتنی بھگدڑ مچتی ہے۔ حجر اسود چومنے کے لیے ایسا رش ہوتا ہے، ایسا دھکا مکی ہوتی ہے، ٹوپی کہیں، لوٹا کہیں، چٹائی کہیں، خود کہیں، جو گئے وہ ملاحظہ کرتے ہوں گے۔ لیکن یہ 35 لاکھ کا مجمع اسلامی فرقوں کی بات کر رہا ہوں، 72 فرقوں کا، جب ایک مرکز پہ آ جائے مکے میں، کعبے میں، تو ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ لیکن جب یہی مجمع یہی بانے اہل بیت کا کربلا پہنچتا ہے تو چاہے 4.5 کروڑ کیوں نہ ہو، نہ کوئی کسی کو کوہنی مارتا ہے، نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی کو زحمتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ 4 کروڑ کا مجمع آیا کیسے، سمایا کیسے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ آیا کیسے، سمایا کیسے؟ میں کہتا ہوں مجمع کو نہ دیکھو، بلانے والے سخی کو دیکھو۔ بلانے والے کو دیکھو، بلانے والا ہے کون؟ 2 بھائیوں کا روزہ ہے، ایک وفا کا پروردگار، ایک سخاوت کا پروردگار، درمیان میں بین الحرمین۔ جب یہ محبان اہل بیت جاتے ہیں تو دونوں بھائیوں کا جو سخاوت کا دامن پھیلا ہے، جو بھی آئے جتنا آ جائے سماتا چلا جائے۔ سلامات یہ ہے خدا کی قسم،
حسین کی سخاوت کا دامن پھیلا ہونے کے ثبوت کہ جتنا بھی پہنچ جائے، میں نے ملاحظہ کیا ہے خدا کی قسم۔ اچھا دیکھیے، بس ایک حدیث پڑھ کر میں مسائل کی طرف آتا ہوں، وقت زیادہ ہوگا پھر کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی، اور ایک زائر کا واقعہ بھی میں پیش کروں گا، کل سویرے آ جائے گا انشاءاللہ، بہت لطف آئے گا۔ دیکھیے، ہر موقع پر زیارت کے لیے جانے کی الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ جو 40 میں جاتا ہے اس کی فضیلت اور ہے، جو رمضان میں جاتا ہے اس کی فضیلت اور ہے، جو 15 شعبان کو جاتا ہے اس کی فضیلت بولو اور ہے، اور لیکن جو عرفے میں جاتا ہے، اب تو بولو بھائی، اس کی فضیلت اور ہے۔ عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دو وجہ سے، وہ دن بھی عرفہ ہے اور اسی تاریخ میں حاجی بھی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ زائرین، اس سے بڑا انعام کیا لوگے حسین سے؟ اس سے بڑا صلہ اور کیا چاہیے زیارت حسین کا؟ میرا رسول نے فرمایا، معصوم کی بھی حدیث موجود ہے کہ بندہ حج کے موقع پہ عرفات میں بھی ہوتا ہے، اور زیارت کرنے والے یوم عرفہ کربلا میں بھی ہوتے ہیں۔ جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، لیکن جو کربلا میں ہوتے ہیں وہ حسین کے مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن خدا پاک کی قسم، معصوم نے فرمایا، اللہ حاجیوں پر ایک بار نظر کرم ڈالتا ہے، لیکن حسین کے ظاہر پر دو مرتبہ نظر کرم ڈالتا ہے۔ نہیں پہنچ ہی نہیں رہے، میں جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے تو یہ حدیث پڑھی تو میں چونک پڑا، جب تک وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ پالنے والے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ اپنے مہمان پر ایک بار نظر کرم، حسین کے مہمان پہ دو مرتبہ نظر کرم۔ آواز آتی ہے، سن، میرے مہمانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مومن بھی، مسلمان بھی، منافق بھی، حلالی بھی، لیکن کربلا جانے والوں میں حرامی کوئی نہیں ہوتا۔ جو بھی عرفہ کے دن کربلا پہنچ جائے، معصوم کی طرف سے سند ملتی ہے۔ تو عزیزوں، جو حسین کے ساتھ کربلا میں ہو اس کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ لیکن عزیزوں، یہ جو زیارت کی فضیلتیں سنی، انشاءاللہ اور بھی سناؤں گا میں آنے والی تاریخوں میں، لیکن یہ آج تو زیارت بہت آسان ہے۔ ایسے ایسے دور بھی گزرے عزیزوں، اولاد تک کی قربانی دینی پڑی ہے۔ آج بڑے خوش نصیب ہو، اللہ تمہیں زیارت نصیب کرے۔ لیکن عزیزوں، تاریخیں پڑھو، منصور دعانے کے ملعون، بے شمار اللہ کی لعنت ہو۔ اسرائیل کا دور ہے، اسرائیل نے زائروں کے لیے یہ پابندی لگا دی، کوئی کربلا نہیں جا سکتا۔ شرط ہے، جو حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہے، 2 آدمی آئے، ایک قتل ہو، دوسرا زیارت پر جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی قربانی دی ہے، حسینیوں نے۔ روایت کہتی ہے، ایک معظمہ جس کا نام ناصرہ تھا، جس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کچھ بھی نہ تھا، بس ایک چند مہینے کا بچہ آغوش میں تھا، اس معظمہ کے دل میں زیارت حسین کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ منصور دوانقی نے پابندی لگائی تھی، 2 میں سے ایک زیارت کو جا سکتا ہے۔ وہ معظمہ اپنی گود میں اپنے بچے کو لی ہوئی سرحد کربلا میں داخل ہوئی۔ رو سکو تو رو لینا عزاداروں، بس یہی فضائل بھی ہے، مسائل بھی ہے۔ جیسے ہی وہ معظمہ سرحد کربلا میں آئی، منصور کے سپاہیوں نے روک لیا، گرفتار کر لیا۔ بی بی کہاں جا رہی ہو؟ حسین کی زیارت کو جا رہی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں منصور نے یہ اعلان کیا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، جبھی تو آغوش میں اپنے بچے کو لے کر آئی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ہائے آزاداروں، اب
ابھی ایک گفتگو ہو رہی تھی، کہا تمہیں بچوں کی قربانی دینی ہوگی، کہا میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، عزاداروں قربانی دینے کے لیے تیار ہوئی۔ ایک مرتبہ اس معظمہ جس کا نام ناصرہ تھا اپنے لال کو دیکھ کر کہتی ہے، اے میرے لال، اگر تو اپنے پاؤں سے چلنے کے قابل ہوتا اور تو اپنی طاقت کے بلبوتے حسین کی زیارت پہ جاتا تو یہ ماں خود قربان ہو جاتی اور تجھے حسین کا ظاہر بنا کر بھیجتی، لیکن میرا لال تو اس قابل تو نہیں ہے، لہذا میں تجھے قربان کروں گی اور میں خود حسین کی زیارت پہ جاؤں گی۔ جیسے یہ گفتگو کی، امتحان بڑھ گیا، آزمائش شدید ہو گئی۔ جانتے ہو عزیزو، عزادارو، منصور کے سپاہی ملونوں نے کہا، ناصرہ اب تجھے قربانی بڑھ کر دینی ہوگی، اب اس بچے کو ہم ذبح نہیں کریں گے بلکہ تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ عزادارو، ماں کا دل رکھنے والی ناصرہ، جس کے دل میں ماں کی ممتا ہو، اللہ جانے کیسے اس نے ذبح کی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ تیار ہوئی بیٹے کو حسین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ اللہ جانے ایک مرتبہ کیا خیال آیا، بشر تھی نا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے مادر اسرار رباب کو آواز دیتی ہے، شہزادی رباب، آپ نے حسین پر اسرار کی قربانی دی تھی، اے بی بی ناصرہ کا حوصلہ افزائی فرما، ناصرہ کو ہمت دے کہ میں اپنے لال کو حسین پر قربان کر سکوں۔ اللہ اکبر، رباب کی فریاد ہوئی، ناصرہ کا حوصلہ بڑھا۔ اللہ جانے ناصرہ نے کیسے اپنے لال کی قربانی، لیکن اس کا لال قربان ہو گیا، اس کا لال ذبح ہو گیا۔ عزاداروں، زیارت کے شوق میں کچھ یاد نہ رہا، ناصرہ بے تحاشا بہت تیز قدموں سے ذریح حسین میں داخل ہوئی، روضہ حسین میں آئی، ذریح حسین کو پکڑ کر کے، جالیے امام حسین کو پکڑ کے رونا شروع کیا۔ حسین کی مصیبت یاد آ گئی، شمر کا خون خنجر یاد آیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا رہنا یاد آیا۔ ہائے حسین، واہ مصیبتا، واہ حسینہ، واہ غربتا، ہائے میرے مولا کی غربت، ہائے حسین کی مصیبت، کہتے جالی پکڑ کر کے بے تحاشا رو رہی تھی۔ عزاداروں، روتی رہی، اتنے میں ناصرہ کے کانوں میں کسی بی بی کی آواز آئی، ہے ناصرہ تجھے فلاں معظمہ بلا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ناصرہ کے کان میں آواز آئی، ناصرہ ایک دم سے چونک پڑی اور دل میں سوچتی ہے، اللہ خیر کرے، میں تو اجنبی ہوں، عالم غربت میں مجھے کون آواز دے رہا ہے، یہاں تو کوئی مجھے جانتا بھی نہیں، اور جو مڑ کر دیکھا کوئی بیوی آواز دے رہی تھی۔ ناصرہ رو کر کہتی ہے، تو کون معظمہ ہے، میں تو تجھے پہچانتی تک نہیں اور تو میرا نام لے کر بلا رہی ہے۔ سننا زیادہ، وہ معظمہ کہتی ہے، بی بی میں بھی تجھے نہیں جانتی، لیکن سرکار وفا کے روزے کے قریب ایک نقاب پوش بی بی ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے، اس نے تیرا نام لے کر تجھے یاد کیا ہے، اس نے تجھے بلایا ہے کہ فلاں ناصرہ نامی عورت کو جو میرے بیٹے کے روزے کی زری پکڑ کر گریا کر رہی ہے، بلا کر لا۔ اللہ اکبر، عزاداروں، ناصرہ اپنی جگہ سے اٹھی، شہید کربلا کے روزے سے اٹھی، بین الحرمین ہوتے ہوئے سرکار وفا کے روزے میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے، کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس کی گود میں ناصرہ کا بچہ کھیل رہا۔ رو عزاداروں، آج تم پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں،
اس رونے کی قیمت تو سکینہ سے پوچھو، جب بھی واہ حسینہ کہہ کے روتی تھی شبر تماچے مارتا تھا۔ آج تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی تازیانے والا نہیں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ناصرہ کیا دیکھتی ہے؟ اس کا بچہ اس خاتون کی آغوش میں کھیل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ناصرہ پریشان ہوئی، آگے بڑھی، بڑھ کر کے کہتی ہے آخر تو کون بی بی ہے؟ اے بی بی، میں نے تو اپنے بچے کو حسین پہ قربان کر دیا تھا، یہ تیری آغوش میں کیسے آیا؟ موازبان نقاب الگ دی۔ اے ناصرہ، تو نے کس حسین پہ قربان کیا؟ میں اسی حسین کی بقیہ مانگتا ہوں، میں اسی حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ اے ناصرہ، اپنا بچہ اپنے پاس رکھ لے، تیرا بچہ تجھے واپس کرنے آئی ہوں۔ ماں کا دل، اللہ اکبر۔ موسمان خاتون نے ناصرہ کو اس کا بچہ حوالہ کر دیا۔ میں کہوں گا رک کر کے بی بی بس آخری فکرہ، بی بی آپ پر لاکھوں سلام، آپ نے ناصرہ کا دل رکھنے کے لیے اس کا بچہ واپس کر دیا۔ بی بی آپ سے ناصرہ کی آغوش اجڑتی ہوئی دیکھ نہ گئی، اس کی خالی گود آپ سے برداشت نہ ہوا، مگر اے بی بی کربلا میں روز عاشور رباب کی اجڑی ہوئی کو آپ سے کیسے دیکھا گیا؟ ایک بار دیوا نہیں ہوا، اصغر دو مرتبہ ظالم کے خنجر سے دیوا ہوا، رباب یہ منظر دیکھتی رہی۔ عجب نہیں کہا، جو رباب کا امتحان وہ میرے امتحان۔ علامت اللہ علیہ واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما، جو پڑھنے میں کمی کوتاہی رب اسے معاف فرما، تمام آزادار کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما، جن کے دلوں میں جو بھی خواہش پروردگار اس کی تمنا کو قبول فرما۔ زمانہ پورا شوب ہے۔